صفحہ نمبر 15۔ آیت نمبر ہے 141۔ آیت نمبر ہے 141۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلے رکوع میں یہ بات آئی تھی کہ کافروں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں اپنی طرف سے تقسیم کر رکھی تھی۔ یہ حصہ اللہ کا، یہ حصہ ہمارے بتوں کا، اور طرح طرح کے خرافات اپنی طرف سے گھڑ رکھی تھی۔ مثلا ان کے یہاں اس رکوع میں بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی بچہ زندہ پیدا ہوتا تو کہتے یہ صرف مردوں کا حصہ ہے، عورتوں پر حرام ہے۔ اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا، چونکہ وہ مردار کھا لیتے تھے، اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اور مشرک یہ کہتے کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ وہ یہ طریقہ بھی اختیار کرتے، 7ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، پچھلے پارے میں گزرا۔ اگر ایک نر سے تقریباً 10 مرتبہ مادہ امید سے ہو کر بچہ جنا ہے تو کہہ دیتے کہ اب یہ نر فلاں بت کے نام پر ہو گیا۔ اگر کسی اونٹنے نے پہلا بچہ دیا ہے، اگر وہ نر ہے تو یہ فلاں بت کے نام پر ہے۔ اس طرح کی کافی ساری انہوں نے من گھڑت چیزیں اپنی طرف سے کر رکھی تھی، اور میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا اس سے ملتی جلتی چیزیں ہم نے بھی بنا رکھی ہیں۔ قرآن کریم نے اس رکوع میں 3 باتیں فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اچھا لوگوں یہ بتاؤ کہ ان چیزوں کو پیدا کس نے کیا، چونکہ کافر بھی یہ مانتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والے بھائی کون ہیں؟ اللہ۔ کافر بھی یہ کہتے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا پھر یہ تقسیم کیسی کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ غیر اللہ کے لیے تقسیم کیسی؟ نمبر 2، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں اور نشانیاں بھی ہیں۔ یہ چیزیں خود تمہیں بول بول کر بتا رہی ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ نمبر 3، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے، تمہیں چاہیے تم ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، تم الٹا ناشکری کر رہے ہو۔ تم الٹا کیا کر رہے ہو؟ ناشکری کر رہے ہو۔ یہ میں نے خود سنا بھائی، سنی سنائی بات نہیں۔ ہمارے یہ وضو خانے پہ دعاؤں کی ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، 3-4 دعائیں لگی ہوئی ہیں۔
کئی سال پہلے میں گجرانوالہ یہ ٹیلیں بنوانے گیا. میں جس دکان پر گیا وہ مارکیٹ کی بڑی دکانوں میں سے ہے. میں نے ایک بزرگ جن کی عمر کو یوں کہہ لیجئے کہ کوئی 65 یا 70 کے لگ بھگ ہوگی، میں نے ماشاءاللہ ان کی داڑھی اور دیکھ کر میں ان کے پاس چلا گیا. وہ بزرگ میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے. میں نے بتایا کہ جی اس طرح مجھے دعاؤں کی سارا کچھ دیا. کاروبار ان کا بڑا وسیع ہے. تو جس کاریگر نے یہ ٹیلیں تیار کرنی تھی ان کو بلانے میں ذرا 15-20 منٹ لگنے تھے. میں بیٹھ گیا، وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے. مجھے بتانے لگ گئے کہ میں کشمیر کے فلاں بزرگوں سے بیعت ہوں، ہمارے ڈسکا میں بھی ان کے بڑے مرید ہیں. تعارف کروا کے جو لفظ انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ جی میں تو فقیر آدمی تھا، یہ کاروبار تو مجھے فلاں ان میرے مرشدوں نے عطا کیا ہے. انہوں نے مجھے کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے. یہ ان کی عطا ہے. ان کی بڑی تصویر لگا رکھی، ان کا نام لکھ رکھا. یہ ان کی عطا ہوئی ہے، انہوں نے مجھے عطا کیا ہے، اس لیے اب یہ کاروبار انہی کا ہے، میں تو بس ان کا نوکر بن کے بیٹھا ہوں. اتنے میں ان کا بیٹا آ گیا. تو سب کے سامنے جو لفظ انہوں نے مجھے، میں لفظ بلفظ آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہنے لگے میرے پاس بیٹا نہیں تھا، یہ بیٹا بھی انہی کی عطا ہے. 2 ٹوک لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ بیٹا بھی انہی کی عطا ہے، یہ کاروبار بھی انہوں نے مجھے عطا کیا ہے. اچھا آگے پھر انہوں نے میرے ساتھ باتوں، میں ہکا بکا کہ کیا کہ تھوڑی دیر میں کہنے لگا جی ان بزرگوں کے اتنے احسانات ہیں، میں یوں سمجھتا ہوں کہ میرا سانس اپنے اس مرشد کا مقروض ہے، اس لیے اب میں جہاں بھی ہوں میں ان کا نمائندہ ہوں. بھائیو بغیر کسی تفریق کے یہ حق ان پیر صاحب کا ہے یا یہ حق اللہ کا ہے؟ یہ حق اللہ کا تھا. یہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. تو قرآن نے یہاں کیا فرمایا، ذرا قرآن کے الفاظ دیکھیے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ ہی، اس لیے قرآن میں ہر قدرت کی بات، ہر کائنات کی کاریگری سے پہلے اللہ کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ اور میں نے بڑی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے، پورے قرآن کریم میں جب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نعمت کے ملنے کا ذکر ہے تو اللہ نے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے. انا اعطینا، ہم نے ہی آپ کو عطا کیا. اللہ کے نبی کو کہا آپ اپنی امت کو بتائیے ہمیں کس نے عطا کیا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے ہی آپ کو فتح دی. انا اوحینا الیک، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں یا نہیں؟ لیکن قرآن نے کہا وما ارسلناک، پہلے اپنا ذکر ہے، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا رحمتا للعالمین، مگر ساری دنیا کے لیے. پہلے اپنا ذکر، ہم نے ہی بھیجا ہے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کاروبار مجھے فلاں نے عطا کیا ہے، یہ کاروبار مجھے فلاں نے عطا کیا ہے، اور یہ بیٹا مجھے فلاں نے عطا کیا ہے، تو بھائی آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کتنی اپنے اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے. اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، انشأ جنات معروشات، جنہوں نے ایسے باغات پیدا کیے، معروشات جو دوسری جو سہارے کے ذریعے چڑھتے ہیں، وہ غیر معروشات، اور ایسے باغات بھی پیدا کیے، ایسی بیلیں بھی پیدا کی غیر معروشات جو بغیر سہارے کے چڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیلوں کا ذکر کیا. ایک ہے انگور کی بیل جس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ہے تربوز اور خربوزہ کی بیل جس کو کسی طرح کے سہارے کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایک ہی مٹی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے. انگور کی بیل کو سہارا نہ دو پھل نہیں لائے گی،
اس کو سہارا نہ دو، اس کو ٹیک نہ لگاؤ تو بھائی وہ پھل نہیں لائے گی۔ انگور کو مٹی لگ گئی بیکار ہو جائے گا۔ اور دوسرا خربوزہ اور تربوز، وہ بھی ایک بیل ہے، اس کو سہارے کی ضرورت نہیں، اگر اس کو سہارا دے دو گے وہ پھل نہیں لائے گی۔ اب ان دونوں سے پوچھو، تم ایک ہی باغ میں اگ رہی ہو، ہم نے تمہیں پانی ایک ہی طرح کا دیا ہے اور ہم نے سپرے بھی تمہارے اوپر ایک ہی کیا ہے، ہو بھی تم دونوں ایک ہی طرح کی بیلیں، یہ تمہارا مزاج مختلف کس نے بنایا؟ انگور والی کو زمین پر لٹا دے پھل نہیں لائے گی، تربوز اور خربوزہ والی کو ٹیک لگا دو تو وہ پھل نہیں لائے گی۔ خربوزہ اور تربوز والی بیل کو زمین پہ ہی لایا جائے گا اور ان کا پھل مٹی پر ہی رہے گا، مٹی ساتھ لگنے سے نہ خراب ہوگا، اچھی طرح نشو و نما پائے گا مٹی سے مل کر۔ اور انگور وہ بھی بیل پر ہے، اگر انگور مٹی سے مل جائے تو بیکار ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، سارے بڑے بڑے ماہر بیٹھو، ذرا ان دونوں بیلوں کے مزاج کا فرق بتاؤ کس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ۔ اگر کوئی کہے جی یہ فلاں چیز کا نتیجہ ہے، فلاں کا نتیجہ ہے، تو اس کو پکڑ لو، اس کو تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ جی 2 بیٹے۔ ماشاءاللہ یہاں اکثریت بڑے حضرات ہیں، صاحب اولاد ہیں، 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں، بھائی 3 کے 3 بیٹوں کا مزاج ایک ہے؟ ماں باپ اگر چاہیں تو دونوں بیٹوں کا مزاج ایک بنا دیں، لیکن 2 بیٹے ہیں، اگر ان کو ماں باپ نے ہی پیدا کیا، وہی ان کے خالق ہے، تو ماں باپ کو کہو مزاج تو ایک بنا دیتے ان کا۔ لیکن 2 بیٹے ہیں، دونوں کا مزاج آپس میں، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری تخلیق نہیں ہے، یہ ہماری تخلیق ہے، تم ان کا ظاہری سبب ہو۔ تم کیا ہو؟ ان کا ظاہری سبب ہو۔ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی بیٹیاں اور بیٹے اولاد، ان کے مزاج مختلف، ان کی صلاحیتیں مختلف، ان کی پسند اور ناپسند مختلف، تو یہ تو اختلاف ہمیں بتلا رہا ہے کہ جناب کم سے کم ہم تو اس کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، صرف اور صرف اس کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، انشا جنات، جس نے ایسے باغات بھی پیدا کیے، معروشات، جو سہارے پر اٹھتے ہیں، وغیر معروشات، اور ایسے بھی جو بغیر سہارے کے اٹھتے ہیں، والنخل، اور یہ بڑے بڑے نخلستان، کھجوروں کے درخت اور باغات کے باغات، یہ بھی اللہ نے پیدا کیے، والزرع، اور ساری کھیتیاں بھی اللہ نے پیدا کی، مختلفاً اکلہ، جن کے ذائقے مختلف ہیں۔ بھائی جن کے ذائقے کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ عجیب بات ہے، ذائقے مختلف، رنگ مختلف، اور رنگوں کے بارے میں ایسی مینا کاری، انار جیسا سرخ رنگ۔ میں 2 دن پہلے سوچ رہا تھا ایک بات، بھائی ذرا میری بات پہ غور کرنا، انسان جتنی چیزیں بناتا ہے، آج کل کی شدید گرمی، جون کی دوپہر کی جو دھوپ ہے، وہ انسانوں کے کلروں کو مدھم کرتی ہے یا بڑھاتی ہے؟ مدھم کرتی ہے۔ کپڑے اگر 2-4 دن اسی طرح دھوپ میں لٹکے رہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ سیدھا۔ یہ چٹائیاں ہم لاتے ہیں، وہ 2 کہتے ہیں بھائی 2 باتوں کا خیال کرنا، بارش میں نہ بھیگے، دھوپ میں نہ پڑی رہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی گاڑی، کلر بہت اعلیٰ، اس کو کھڑی رکھو ذرا دھوپ میں تو دھوپ اس کے کلر کو اڑا دے گی۔ انسانوں کے بنے ہوئے کلر اس جون جولائی کی دھوپ میں رہیں تو مدھم پڑ جائیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے کلروں، پھلوں کے جو کلر ہیں، وہ جتنا دھوپ میں رہیں گے کلر اتنا ہی، کیوں بھائی نکھرے گا کہ نہیں؟ یہ جو آم ہے، اس پر جتنی دھوپ پڑے گی اس کا کلر نکھرے گا کہ مدھم ہوگا؟ یا اللہ تیری شان، یہ کیا ہے؟ یہ ٹماٹر ہے، اس پر جتنی دھوپ پڑے گی اتنا ہی کلر کھلے گا، اتنا ہی۔ ابھی مجھے ایک ماہر بتا رہے تھے، ہمارے ڈسکا کے ایک دوست ہے، وہ یہ کیچپ کی بہت بڑی کمپنی کے ڈیلر ہیں، وہ کہنے لگے جی اس مرتبہ دنیا کے فلاں خطوں میں دھوپ کم رہی ہے، اس لیے ٹماٹر کی جو فصل آئی ہے اس کا کلر نہیں بن سکا،
اور وہ جو کیچپ بن رہی ہے اس کا کلر وہ نہیں ہے، ہمیں بیچنے میں دقت آ رہی۔ اب ہمارے بنائے ہوئے رنگ دھوپ سے مدھم پڑتے ہیں، اور اس خدائے وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے کلر جیسے ہی گرمی پڑتی ہے ان کے کلر اور نکھرتے ہیں۔ فرمایا کہ مختلفاً اکلہ، ان کے مختلف ذائقے کس نے بنائے؟ والزیتون، لوگوں سے پوچھئے یہ جو زیتون کا پھل اور تیل استعمال کرتے ہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ والرمان، یہ جو انار اور یہ جو سیب اور یہ جو طرح طرح کے پھل، متشابہن، جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، وہ غیر متشابہ، اور بہت سارے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں۔ لوگوں سے پوچھئے یہ کس نے پیدا کیے؟ جناب جب اللہ نے پیدا کیے ہیں تو بھائی ان کو خرچ بھی کس کے نام پر کرو؟ دیکھو بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ صدقہ کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جانور کو ذبح کیا کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب غرباء کو کچھ دیا تو صرف کس کے لیے دیا؟ اللہ کے لیے دیا۔ ہاں، اللہ کے غیر اللہ کے لیے اہل علم نے ایک مسئلہ لکھا ہے بھائی، اور قرآن و سنت میں اس کے بالکل اس پر دلیل موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو دیتے وقت 99% نیت اللہ کی کرے، 1% اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرے، اللہ اتنے غیور ہیں اس کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا کلو من ثمرہ، تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے پھلوں میں سے خوب کھاؤ، اذا اثمر، جب یہ باغ پھل لائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، لیکن جس دن فصل کٹے اس دن لوگوں کو اس کا حق دو۔ یہ سارے باغات فصلیں ہم نے اگائی ہیں، بس ایک بات کا خیال کرو، جس دن یہ فصل اگے اس دن غریبوں کا کیا دو؟ حق دو، غرباء کو اس کا حق پہنچاؤ۔ یہ عشر کی دلیل ہے کہ اپنے مال میں سے کیا دو؟ عشر دو۔ جس وقت فصل کاٹو اور اس وقت اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ نے خود کہہ دیا ہے مجھ تک نہ تم پہنچا سکتے ہو، میں نہ تمہارے پھل کا محتاج ہوں، میری نیت کر کے میرے غریب بندوں پر خرچ کر دو، میرے غریب بندوں پر کیا کر دو؟ خرچ کر دو۔ اور یہاں قرآن نے فرما دیا جو بھی کھیتی لائے اس کو خرچ کر دو۔ اسی سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، کھیتی سے تھوڑا نکلے زیادہ نکلے کوئی مقدار نہیں، زکوٰۃ کی تو ایک نصاب ہے نا، لیکن کھیتی جتنا پھل لائے اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ اگر کسی ایکڑ سے چاول جو ہیں وہ 2 من نکلے ہیں ان کا بھی عشر دینا ہے، اگر 50 من نکلے ہیں ان کا بھی بھائی کیا دینا ہے؟ عشر دینا ہے۔ قرآن نے 2 جگہ بیان کیا اپنے مالوں کا عشر دو۔ اور ہم نے زندگی میں بھائی یہ دیکھا ہے، ذمہ داروں سے تھوڑا بہت واسطہ رہتا ہے، جو ذمہ دار پابندی سے عشر دیتے ہیں اللہ جل جلالہ ان کو بڑی برکتوں سے نوازتے ہیں۔ میرے ایک عزیز ہیں دور کے، بڑے اچھے ذمہ دار ہیں، ان کی یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ جس وقت بھی وہ زیادہ جو ہیں وہ سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہے پہلی فصل اور پہلا پھل جو اترنا ہے وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام پر صدقہ کرنا ہے۔ حالانکہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ شہری ہیں نا بھائی، ذمہ داروں سے کسی جٹ سے پوچھئے پہلی فصل ان کو کتنی محبوب ہوتی ہے، پہلی فصل ان کو کتنی محبوب ہوتی ہے۔ میں نے خود ان سے یہ دیکھا، ان کو یہ دیکھا۔ ایک مرتبہ خربوزے کی فصل، میں نے ان سے پوچھا ایسا اتارتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں یہ پہلی فصل ہے، میں چاہوں ذرا اچھی طرح پک جائے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا اصل میں یہ ساری چونکہ پہلی فصل اللہ کے لیے ہے، ہم نے ساری کی ساری ہے غرباء پہ خرچ کرنی ہے۔ پہلی فصل جتنی اترے 2 ٹرالیاں 3 ٹرالیاں، یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور بھائی کس سے نہ بڑھو؟ حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھنا کیوں؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ کل کے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا یہ اسراف ہے۔ اسراف کا لفظی معنی حد سے آگے بڑھنا۔ مسرف اس بندے کو کہتے ہیں جو اپنی حدود سے تجاوز کرے۔ حد سے نہ بڑھو،
کل کے جمعے میں نے عرض کیا تھا قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ ان المبذرین، جائز کاموں میں حد سے، ضرورت سے آگے بڑھنا، جائز کاموں میں یہ اسراف ہے، اور ناجائز اور حرام کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ دونوں بدترین گناہ۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھو۔ بیٹے کی شادی کر رہے ہو ضرور کرو، خوشی کا موقع ہے، لیکن اس بات پر نظر رہے کہ یہ کھانا ضائع نہ جائے، یہ کھانا ضائع نہ جائے۔ اس پر نظر رکھو اللہ کا دیا ہوا پیسہ، گاڑی کے اوپر پھول لگانے میں 1.5 لاکھ روپے کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، ماشاءاللہ جی۔ یہ گاڑی خوبصورت نہیں ہے، گاڑی تو پہلے ہی خوبصورت ہے، فضولیات پر پیسے لگا رہے ہو، فضولیات پر۔ جائز کام، اس لیے شادی میں ہم جتنے فضول اخراجات کرتے ہیں وہ اسراف میں آتے ہیں کہ جائز کام میں حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ کا دین تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وضو کرتے ہوئے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 4 مرتبہ دھویا اس نے زیادتی کی۔ اس نے کیا کیا؟ زیادتی کی، اس نے اسراف کیا۔ تو جو دین ہمیں 3 کلیوں کی جگہ 4تھی کلی سے منع کرے چونکہ پانی ضائع جا رہا ہے، تو بھائی وہ ہمیں ان ہندوانہ رسموں کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا۔ اس لیے ہم اس پر بھی نظر رکھیں۔ کل کے جمعے میں نے اسباب گنائے تھے۔ مہنگائی ہے ہمارے ملک میں، بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اس وقت کٹھن حالات ہیں بھائیوں۔ غریب تو پہلے ہی غریب تھے، سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بھی تڑپ کر رہ گیا حالات سے۔ یہ مہنگائی کے اسباب کل میں نے گنوائے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہمارے یہاں ناپ تول کی کمی اور بےایمانیاں ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے ہمارے اوپر اشرافیہ مسلط ہے، ہمارے ملک کے سارے وسائل وہ کھا جاتے ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب سود ہے۔ سود نے ہم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، اور بھائی اس کا ایک بہت بڑا سبب مغربی سرمایہ دارانہ نظام کا ہم پر مسلط ہونا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب فضولیات، تبذیر و اسراف ہے۔ یہ 4-5 سبب ہیں جس نے اس وقت ہماری معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور ہمارے یہاں کی برکتیں ہم سے منہ پھیر رہی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کا خیال کرنا، اس بات کا بھائی کیا کرنا؟ خیال کرنا کہ میں کبھی ضرورت سے زائد تو خرچ نہیں کر رہا ہوں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، لوگوں حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والوں کو وہ اللہ ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے حلال و حرام بنا کر حد سے تجاوز کیا تھا، اس لیے قرآن نے فرمایا حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت سے کل چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔